جو روزہ آخرت میں کام نہ سکے وہ روزہ دنیا داری ہے، جو تسبیح آخرت میں کام نہ سکے وہ تسبیح دنیا داری ہے۔ اور سڑک پہ چلنا اگر آخرت میں کام آ گیا، پیاسوں کو پانی پلانا آخرت میں کام آ گیا، بھوکوں کو کھانا کھلانا آخرت میں کام آ گیا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا آخرت میں کام آ گیا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا آخرت میں کام آ گیا، تو یہ سارے کے سارا اسلام ہے، یہ سارا کا سارا دین ہے۔ لہذا اس بھرم میں نہ رہیے، یہ ڈیفائن نہ کیجیے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ جس کام کو کیجیے اللہ کی رضا سمجھ کر کیجیے۔ ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے، فیس لینے کے باوجود اگر وہ یہ کہتا ہے میرے رب یہ مریض ٹھیک ہو جائے، یہ تجھ سے میری تمنا ہے، تو یہ خدمت خلق اصل میں خدا کی رضا کا سبب ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ دنیا کا ہر وہ کام جو اخلاص و للہیت کے ساتھ کیے جائیں وہ ظاہری اعتبار سے دنیا داری ہونے کے باوجود وہ دین ہے، اور دین کے کام اگر ریاکاری سے کیے جائیں تو بظاہر دین ہونے کے باوجود وہ دنیا دار ہے۔ عزیزان ملت، اسی طرح خیر اور شر کا جو ایک سفر ہے وہ سفر بڑا تاریخی سفر ہے۔ خیر اور شر کو پہلے بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ شر کو ڈیفائن کیسے کریں گے اور خیر کو تحفظ کیسے دیں گے۔ دیکھیے، اگر آپ ٹیکنالوجیز کی زبان، اپگریشن کی زبان، نیو ڈیولپمنٹ کی زبان میں اگر جاننا چاہیں گے تو ہر نئی چیز پرانی چیز سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ دنیا کی طرف دیکھنا چاہیں تو آپ کو آگے کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ مثلا آج آپ کے پاس 1 سال پہلے آپ نے ایک موبائل لیا، آج کے ڈیٹ میں وہ موبائل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، اس لیے کہ اس کی نئی ورژن آ گئی مارکیٹ۔ آئی نہیں آئی؟ آئی فون والے تو ہر سال یہی کام کرتے ہیں۔ اب تو لوگوں کو پہلے کمانا پڑتا تھا بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، اب کمانا پڑتا ہے ہر سال موبائل والوں کو 1 لاکھ روپے الگ سے دینے کے لیے۔ اب اس کے لیے کمانا پڑ رہا ہے کہ صاحب نئے آئی فون مارکیٹ میں آئیں گے، اسے لینا ہے، کس طرح لینا ہے، ایک کریز ہو گیا۔ پہلے لوگ بیویوں کو خوش رکھا کرتے تھے زیور دے کر، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک موبائل دے دو سارے سال کے وقوف کی طرح گئے۔ اب ظاہر سی بات اس میں آبرو کمانی، دین اور ایمان کیا رہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو دنیا کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر نئی چیز دیکھنی ہے۔ جو ونڈوز 10 سال پہلے تھے، آج وہ سافٹ ویئر کے ونڈوز نہیں ہیں، وہ پرانے ہو گئے، نیا مارکیٹ میں آ گئے۔ جو کپڑے کل تھے وہ آج پرانے ہو گئے، جو مشینیں کل تھی وہ آج پرانی ہو گئی، جو سافٹ ویئر کل تھی وہ آج پرانی ہو گئی، جو اپڈیٹ آج نئے آ رہے ہیں وہ پرانے والوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ دنیا داری کے معاملے میں، دنیا کی چیزوں کے معاملے میں ہر نئی چیز کو دیکھیں گے پرانی چیزوں کے مقابلے میں، تو جتنا آپ آگے کی طرف جائیں گے آپ کو نئی چیزیں ملتی رہیں گی۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ دین دیکھنا چاہتے ہیں، شریعت دیکھنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنا چاہتے ہیں، خیر دیکھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں آگے کی ٹیکنالوجیز پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جتنا آپ آگے بڑھو گے دور مصطفیٰ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، فتنوں سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اور جتنا پیچھے کی طرف جاؤ گے، ذرا پیچھے کی طرف جاؤ تو علماء کے قریب جاؤ گے، اور پیچھے جاؤ تو اکابرین و اصحاب کے قریب جاؤ گے، اور پیچھے جاؤ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے قریب جاؤ گے، اور پیچھے جاؤ تو تابعین کے بھی قریب جاؤ گے، اور پیچھے جاؤ تو ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ کے قریب جاؤ گے، اور پیچھے جاؤ تو دور صحابہ کے قریب جاؤ گے، اور بالکل پیچھے چلے جاؤ تو دور محمد رسول اللہ پہ پہنچ جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین کے معاملے میں پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، آگے کی طرف نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک جگہ ایک مولانا بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، قرآن پاک پڑھا رہے، کسی نے کہا حضور آپ یہ کیا پڑھا رہے؟ انہوں نے بتایا قرآن پڑھا رہا۔ کیا آپ کو کچھ خبر بھی ہے دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟
ٹیکنالوجیز نے آسمان کو چیلنج کر دیا ہے. یہ دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے اور آپ چٹائیوں میں بیٹھ کے ان بچوں کو قرآن پڑھا رہے. ان بچوں کا بھوشیہ کیا ہوگا؟ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس اللہ والے نے جواب دیا کہ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے. بالکل صحیح بات ہے. چاند کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اور جو سائنسداں چاند پہ جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ ارے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. حضرت نے فرمایا مخلوق کے پاس جا رہی ہے، میرے پاس آؤ، میں مخلوق کو خالق سے ملاتا ہوں. میں مخلوق کو خالق سے ملا. پہلا شخص دنیا کے جو چاند پر گیا تھا، آپ زیادہ پڑھے لکھے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو شاید نیل آرمسٹرانگ ہے نا. پہلا شخص چاند پر گیا، کچھ لے کر آیا. ناسا کے لائبریری میں وہ چیز رکھی. میں آپ سے بڑے ادب سے پوچھوں، اربوں روپے خرچ کر کے چاند پہ جج گیا، کروڑوں خرچ کیا، وہاں سے کیا لے کر آیا؟ بتایا آپ کو کیا لے کر آیا؟ ارے بھائی ایک مٹھی خاک لے کر آیا تھا. کیا لے کر آیا؟ اتنی دور گیا بھی تو تھوڑی سی مٹی لے کر آیا. ارے ہم سے کہہ دیتے ہم 2-4 ٹریکٹر دے دیتے ہیں. میں ان کے ڈیولپمنٹ، ان کے اس جانے پر تنقید نہیں کر رہا ہوں. بالکل ہم اپنے سائنسدانوں کا احترام کریں کہ سائنسداں جتنا قریب جاتے ہیں وہ اللہ کے قریب پہنچتے ہیں. اور بعضوں کو اللہ نے ہدایت بھی دی ہے، بعضوں کو اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی ہے. اس دنیا کی بے ایمان میڈیا نے ان کو گمنام کر دیا. مگر یاد رکھو، اللہ کے نام لینے والوں کو تم جتنا دباؤ گے اللہ اسے اتنا ہی ابھارے. پیڑ کی شاخوں پہ جو پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھا ہے چڑیا بیٹھی ہوتی ہے چہچہاتی ہے. درخت کی شاخوں پہ جو پرندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دھمکایا نہ کیجیے. آپ کی دھمکیوں سے نیچے نہیں. اگر آپ ایک بار دھمکاؤ گے تو اور اوپر، اور زیادہ دھمکاؤ گے تو اور اوپر، اور اگر ڈھیلا پتھر مارا تو اور اوپر. شاخوں پہ بیٹھے پرندوں کو دھمکایا نہ کرو، تمہاری دھمکیوں سے تو یہ اور بلندیوں پہ پہنچتے ہیں. یہ دین کے ماننے والے قوم مسلم ہیں، غریب ضرور ہے، گنہگار ضرور ہے، مگر خدا کی قسم بات جب ناموس رسالت کی آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی کی قیمت پر بھی یہ اس کی حفاظت کرے گا. دباؤ گے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا. آج یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یہ قوم مسلم ہے. دنیا میں یہ قوم مسلم اگر کسی بات کے لیے مشہور ہے تو اسی بات کے لیے مشہور ہے کہ ہر گناہ اس کی زندگی میں ہونے کے باوجود اس نے کبھی اپنے مصطفیٰ کی عظمت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں کریں گے. انشاءاللہ قیامت تک نہیں کریں گے. تو مخلوق کے پاس جا رہی ہے. مسلمانوں آپ خالق کی طرف لوٹو. اس دنیا میں جب سے خیر آیا ہے تب سے شر بھی آیا. حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو شیطان آیا کہ نہیں آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. اب دیکھیے مایوس نہ ہوئیے کبھی. فتنے اگر آسمان میں بھی کھڑے ہو تو بھی مایوس نہیں ہونا ہے. مایوس لوگ جیتی ہوئی جنگ ہار جایا کرتے ہیں اور بہادر لوگ ہاری ہوئی جنگ جیت جایا. ہمیں مایوس نہیں بننا ہے، ہمیں پر امید رہنا ہے. انشاءاللہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کا فیصلہ تھا شیطان بھی آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مختصر مدت کے لیے عمر ملی اور وہ عمر گزار کر اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن شیطان کو کتنی عمر ملی؟ اس کو تو لائف ٹائم ویکسین لگا دی اللہ نے، ہے نا. اس کم وقت کو ایسی ویکسین دی ہے اللہ نے فرمایا کیا قیامت تک تجھے عمر دے دی میں نے.
اب دنیا کے سارے اولیاء مل کر بھی چاہیں تو شیطان کو بیفور ٹائم ختم نہیں کر سکتے. بھائی کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کرے؟ ایک مسلمان نوجوان کو جوش آ گیا کہ آج شیطان کو پٹک پٹک کے ماروں گا، ممکن ہے؟ دوسری بات، شیطان نے تمام نبیوں کا دور دیکھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے 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 اس نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس کے پاس کتنی کیپیسٹی ہوگی، اس کے پاس کتنے آئیڈیاز ہوں گے، اس کے اپنے ہتھ کنڈے اور اس کی اولادیں کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے بہت ہوگی. لیکن آپ مایوس نہ ہو. دیکھیے بالکل ٹھیک اسی طرح سوچیے کہ آپ کے گھر میں ایک باغیچہ ہے اور باغیچے میں گلاب کے پودے ہیں. بہت سارے گھروں میں ہوتے ہیں گملوں میں گلاب کے پودے. اچھا آپ سب جانتے ہیں گلاب کے پودوں میں جہاں اوپر پھول ہوتا ہے وہیں اس کے دامن میں کچھ کانٹے ہوتے. آپ کیا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کیا بھی ہوتے ہیں؟ اچھا میں سمجھ رہا تھا یہاں کے گلاب کی شریف ہوتی. ہر جگہ گلاب کے دامن میں کانٹے ہوتے. آپ باغیچے میں بیٹھے ہوئے، آپ کا 2 سال کا بچہ باغیچے میں دوڑ رہا ہے، وہ گلاب کے پھول سے محبت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، چوم رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے اسے. آپ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا پھولوں سے پیار کر رہا ہے. اچانک بچے نے اس پھول کو توڑنا چاہا. بچے کو معلوم نہیں کہ انگلی کہاں رکھنی چاہیے. اس بچے نے انگلی وہاں رکھی جہاں کانٹے نے اپنا سر نکالا. اس نے جو دبایا تو کانٹے نے اپنا کام کیا، ان کا فوارہ نکلا. بچے نے چیخ ماری. آپ کھڑا ہو گیا، دوڑ کر آیا، میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ پتا چلا کہ گلاب کے دامن میں گستاخ کانٹے نے بڑی شرارت کی ہے. باپ نے اپنے معصوم بچے کی چیخ کو روکنے کی کوشش کی، انگلی کو باندھا، خون کو روکا. بڑا تڑپ گیا اور محلے کے لوگوں کو اس نے جمع کیا اور ایک اچھا سا بھاشن دیا. بھاشن کیا دیا؟ لوگوں آج میرا بچہ زخمی ہوا ہے، کل تمہارا بچہ زخمی ہو سکتا ہے. بات تو لاجیکل ہے، بات تو لاجیکل ہے. لہذا آؤ ہمیں بچنے کی کوئی راستہ نکالنا چاہیے. کہا بالکل نکالنا چاہیے. ایک ہی راستہ ہے کہ آج سے ہم لوگ ایک کمیٹی بناتے ہیں کہ گلاب سے کانٹوں کو ختم کیا جائے. گلاب سے کانٹوں کو ختم کیا جائے. اس بیوقوف کمیٹی کا پریزیڈنٹ کون بنے گا بھائی؟ اس جاہلی کمیٹی کا جنرل سیکرٹری کون بنے گا؟ کوئی نہیں. سارے لوگ کہیں گے سنو، گلاب کے دامن میں کانٹے ہوں گے، یہ فیصلہ قدرت کا ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ قدرت کا ہے. قیامت تک گلاب کا کانٹوں سے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. لہذا گلاب کے پیڑ اور شاخوں کو کانٹوں سے پاک تو نہیں کیا جا سکتا، مگر قیامت تک کانٹوں سے بچتے ہوئے گلاب سے محبت کی جا سکتی ہے. قیامت تک فتنے رہیں گے، قیامت تک. مگر ان فتنوں سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ لوگوں آپ سوچو نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تو فیض و صدقہ ہے کہ اگر فتنہ قیامت تک رہے گا تو محمد مصطفیٰ کے غلام علماء کی جماعت بھی قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. اور یہ علماء کی جماعت آپ کو اور ہم کو ذرا اندازہ نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں. عزیزوں، میرے پیارو، اس علماء کی جماعت کو زندہ رکھو. ارے کم از کم تمہاری مسجدوں کے مصلی آباد تو رہیں گے. جب سخت سردی ہوگی، برف گر رہی ہوگی، آپ سے آپ کا کمبل نہ اٹھ رہا ہوگا، اس وقت مصلی پہ کھڑا ہو کر کوئی فجر پڑھا رہا ہوگا، کوئی آپ ہی کی اولاد، کوئی عالم دین ہوگا. جب آسمان سے آگ برس رہی ہوگی مئی جون کے مہینے میں، اپنے ایئر کنڈیشن سے نکل کر ظہر کی نماز پڑھنا مشکل ہوگا. اس شدت گرمی میں پسینہ پوچھ کر اگر کوئی ظہر کی امامت کر رہا ہوگا تو وہ ابھی کا چاہنے والا کوئی عالم دین ہوگا. عزیزان ملت، یہ جو بارڈر پہ فوج رہا کرتی ہے، یہ کیا روز لڑا کرتی ہے؟ روز لڑا کرتی ہے؟ کبھی کبھی فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے اور زندگی میں کبھی لڑائی کی نوبت نہیں آتی.
مگر فیسلٹیز اسے وہی ملتے ہیں، تنخواہ اسے وہی ملتی ہے، سہولتیں اسے وہی ملتی ہے، مگر ہر ملک اپنی سرحد میں فوج کو کھڑا رکھتا ہے، چاہے لڑائی ہو یا نہ ہو۔ تو جس طرح ملک کی آبرو کے لیے فوج ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں اس دین کے تحفظ اور ایمان کی حفاظت کے لیے اس کی فوج علماء کی جماعت کا ہر وقت میدان میں ڈٹے رہنا لازم ہے۔ اگر یہ علماء کی جماعت کمزور ہو گئی تو شیطان طاق میں بیٹھا رہتا ہے، اور شیطان کو آپ کی فیکٹری نہیں چاہیے، شیطان کو آپ کی بلڈنگ نہیں چاہیے، شیطان کو آپ کے بیوی بچے بھی نہیں چاہیے، شیطان کو آپ کی اسٹیٹس، آپ کی گورنمنٹ، آپ کی کرسی، آپ کی چیئر، آپ کے الیکشن کچھ نہیں چاہیے۔ شیطان کو صرف مسلمانوں کا ایمان چاہیے۔ اس نے یہ چیلنج اللہ کو دیا ہے، اللہ سے کیا ہے۔ غور فرمائیے، علماء اور مدرسوں کی ضرورت کیوں زیادہ ہے؟ آپ کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے تو بھی آپ اسے تسلیم کیجئے، جس طرح شیطان نظر نہیں آتا ہے مگر ہم اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسی طرح علماء کی جماعت، اسی طرح مدارس کی جماعت جو تحفظ کے میدان میں ٹکی ہوئی ہے، شیطان مستقل وہ ایمان کا دشمن ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودی نے پوچھا، آپ کو پتہ ہے یہودی بھی عبادت کرتا ہے، وہ جو بیت المقدس کے پاس ہیکل سلیمانی ہے وہاں یہ سب پٹکتے رہتے ہیں، یوں 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 سب پٹکتے۔ ایک یہودی نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی، سنا ہے کہ آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں وسوسہ تو آتا ہے، اگر ہم سے پوچھا ہوتا تو ہم کہتے چاروں دکان کا حساب ہو جاتا ہے، جتنا بھول گئے تھے سب یاد آ جاتا ہے۔ بھائی نیت باندھتے ہیں۔ ایک مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اظہر کی، 2 رکعت میں بیچارے غریب نے سلام پھیر دیا۔ بھائی ہوتا ہے کبھی، اب 2 رکعت میں جو سلام پھیری تو مقتدیوں میں ہنگامہ شروع ہو گیا، کسی نے کہا 2 پڑھائی، کسی نے کہا 4 پڑھائی، فیصلہ کون کرے؟ ایک نیک آدمی، بزرگ آدمی، 4-5 حج کیے تھے، لوگوں نے انہیں سے پوچھا، حاجی صاحب آپ بتاؤ کتنی رکعت پڑھائی؟ انہوں نے کہا بیٹا میں کنفرم بتا رہا ہوں، انہوں نے 2 ہی پڑھائی۔ کہا دلیل؟ کہا میری 4 دکانیں، میں اصل میں ہی حساب کرتا ہوں، آج 2 ہی کا کیا تھا، انہوں نے سلام پھیر دیا۔ بڑا سمپل لاجک ہے ہمارے پاس۔ کہا کہ علی آپ جب نماز پڑھتے ہو اللہ تو آپ لوگ تو سنا ہے کہ آپ کے دلوں میں وسوسے آتے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاں آتے تو ہیں، آتے تو ہیں۔ یہودی نے کہا واہ، پتہ چل گیا نا آپ لوگ کسی لائق نہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو کوئی وسوسہ آتا ہی نہیں، کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ حضرت علی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا بھائی جہاں مال ہوگا چور نہیں جائے گا، تمہارے پاس آ کے کیا کرے گا؟ پہلی سے معلوم ہے کہ تم فقیر ہو، نہ اندر کچھ ہے نہ باہر کچھ ہے۔ بھائی تو چور وہی جائے گا جہاں سامان ہے، تو ہمارے پاس شیطان آتا ہے کہ مال اس کے پاس ہے، تو شیطان روزانہ ایمان میں ڈاکے ڈالتا ہے، روزانہ مومن کے ایمان میں وائرس ڈالتا ہے۔ تو کورونا سے بچاؤ کے لیے جس طرح ویکسین کا اعلان ہو رہا ہے، اسی طرح دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے علماء کی صحبت ہمارے لیے ویکسین سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ یہ علماء کی جماعت، یہ اصل میں کار نبوت پر متعین یہ وہ اسٹینڈ بائی اللہ تعالی کی آرمی ہے جو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مشن کو قیامت تک لے کے چلیں گے۔ تو شیطان اپنی شیطانیت کو بند نہیں کرے گا، اہل ایمان اپنے خیر کے کاموں کو بھی بند نہیں کرے گا۔ کپڑے گندے ہوتے رہیں گے، ہم دھوتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ کپڑے گندے ہوتے رہیں گے، ہم دھوتے رہیں گے۔ نہ تم باز آؤ گے نہ ہم باز آئیں گے، نہ تم باز آؤ گے نہ ہم باز آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو فرشتہ بن کر آ میرے پاس، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے نفس دیا ہے
اور ساتھ میں شیطان کو بھی دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم گنہگاروں کو بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں. جب فرشتے جب بولتے ہیں اللہ دیکھیے یہ 5 فٹ کا آدمی کیسا کیسا کانڈ کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے، تجھے کیسے تکلیف ہوئی؟ کب دیکھتے نہیں ہو؟ کمزور انسان ہے، 2 دشمن ہے، نفس ہے اور شیطان، پھر بھی یہ مجھ سے ڈر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تجھ سے بڑا کوئی پاپی نہیں میرے پاس آ، مجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں. تو اپنے گناہوں کو لے کر آ، میں اپنی رحمت کراتا ہوں. میری عزت و جلال کی قسم تیری زندگی بھر کے گناہ میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، میری رحمتوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. لہذا میرے بندے میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تجھ سے گناہ نہیں ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ تو توبہ کر، میرے سامنے روتا رہا، میرے سامنے مانگتا رہا. میں چاہتا ہوں کہ تو گر گراتا رہا، جب تو گندا ہو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جا. ایک بچہ جب غلاظت میں لپٹا رہتا ہے، دنیا کی کوئی عورت اسے نہیں چھونا چاہتی ہے، خود گھر میں باپ بھی نہیں چھوتا ہے، بچہ بڑا گندا ہے، لیکن وہ ماں آگے آ کر اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں سے لپٹ لیتی ہے، اسے نہلاتی ہے، دھلاتی ہے اور پھر کپڑے پہناتی ہے اور اسے جب خوبصورت بنا دیتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے واہ کیا کیوٹ بیبی ہے، کیوٹ بیبی ہے. اس بیبی کو کیوٹ بنانے کے لیے اس ماں نے کتنی محنت کی ہے. جب ایک ماں جب اپنے بچے کو سینے سے لگا کر نہلا کر دھلا کر خوبصورت بنا سکتی ہے تو وہ رب کائنات جو ماں سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے. جب ہم گناہوں کی گندگی میں کھڑے ہو کر کہتے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو میرا مولا کہتا میرے بندے میں تیرے انتظار میں تھا، تو نے ایک بار کہا ہے میری رحمت تیری خدمت کے لیے حاضر ہو. لہٰذا مسلمانوں کبھی مایوس مت ہو، فتنے اور بڑھیں گے ابھی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں تدبیر اختیار کرنی ہے. نئی نئی بیماریاں دنیا میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج سے 100 سال پہلے ڈائبٹیز کا نام لوگ نہیں جانتے تھے، آج سے 150 سال پہلے کینسر کا لوگ نام نہیں جانتے تھے، آج سے 200 سال پہلے ٹی وی کا نام نہیں جانتے تھے. آج جو نئی نئی آ گئی یہ چیزیں کہ آپ کی کولیسٹرول ہائی ہو گئی تو آپ کا یہ ہائی ہو گیا تو آپ کا وہ ہائی ہو گیا، اللہ جانے کیا کیا ہائی ہو گیا. لیکن آپ یاد رکھیے دنیا میں جس طرح مرض نئے نئے آ رہے ہیں اسی طرح نئی نئی دوائیں بھی وجود میں آ رہی ہیں، نئی نئی ویکسین بھی وجود میں آ رہی ہے. قیامت تک فتنے بھی نئے نئے آتے رہیں گے اور نئے فتنوں کا علاج حدیث و قرآن کی روشنی میں امت کو اگر کوئی بتائے گا تو وہ کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ نا، یہ علماء کی جماعت ہی تو بتائے گا، اور کون بتائے گا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہر چیز کی ایک لاجک ہونی چاہیے. آج کل ہم لوگ نا لاجک کے بڑے فالوورز ہیں، لاجک چاہیے. الگ ہے، آپ بتائیے ہر چیز میں لاجک نہیں ہوتی. تسلیم لاجک سے آگے کی چیز ہے. لاجک یہ انٹلیکچویلٹی نہیں ہے کہ ہر چیز میں لاجک پیش کیا جائے. مثلا آپ کا ڈرائیور ہے، آپ نے گاڑی نکالو، مجھے حیدرآباد جانا ہے. وہ ڈرائیور کے سر آپ کا دماغ خراب ہے، آج 2 اپریل ہے، گرمی 38 ڈگری ہے، آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، کوئی لاجک ہے؟ آپ لاجک بتائیے کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرو گے آپ کے تلوے کا غصہ سر پہ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ ایک انسان تو مجھ سے لاجک پوچھ رہا ہے، ہٹ بازو میں خود چلا کے جاتا ہوں، نکل یہاں سے. جب ایک آپ کا ملازم آپ سے لاجک پوچھ لے تو آپ غصے میں بھڑک جاتے ہیں. ایک معمولی درجے کا بندہ اختیار میں اس کی زندگی نہیں ہے، جس کے اختیار میں اس کی صحت نہیں ہے، جس کے اختیار میں اس کی بھوک اور پیاس نہیں ہے، جس کے اختیار میں اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، جس کے اختیار میں اس کی زبان کی قوت نہیں ہے. ایک ایسا انسان کھڑا ہو کر اپنے رب سے پوچھتا ہے کہ اس عمل میں اسلام کے اس حکم میں لاجک کیا ہے، تو آپ بتائیے پھر رب کیا کرے. مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ غیر مومن لاجک تلاشتا ہے اور مومن پہلے عمل کرتا ہے بعد میں لاجک ڈھونڈتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب فرما رہے ہیں.
آپ بیان کر رہے تھے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی ماشاءاللہ، بھیڑ بہت ہونے لگی تھی، صحابہ کی کثیر تعداد جمع ہو گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائے تو کوئی محروم رہنا چاہے گا؟ سارے کے سارے آگے، زمانہ مائک کا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے خطاب کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اللہ نے ایسی برکت دی تھی کہ آدمی جتنی دور میں بھی رہتا تھا وہ اسی طرح سنتا تھا جس طرح پہلا شخص۔ جی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں برکت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے بارے میں آتا ہے، ہائٹ کے بارے میں کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ کتنی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ درمیانی یعنی اسٹینڈرڈ سائز کی تھی، مگر معجزہ یہ تھا کہ لمبے سے لمبے لوگ بھی ساتھ جب چلتے تھے تو حضور کے سر سے کسی کا سر اونچا نظر نہیں آتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت جس طرح آگے دیکھتے تھے آپ اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے، بالکل بیک وقت آپ پیچھے کی طرف دیکھتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں خطاب کر رہے تھے تو آپ کی آواز دور دور تک پہنچ رہی تھی۔ بھیڑ بہت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، جہاں پر ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ اب اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، حکم دیا، تو مسجد نبوی سے بہت دور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی، بڑے فقیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کا شمار فقہاء میں ہوتا ہے، لیکن حالت کیسی تھی پتہ آپ کو؟ بالکل دبلے پتلے، پنڈلیاں سوکھی ہوئی، بالکل سوکھی ہوئی، سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے علم کا آسمان بنایا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے سر لے کر آ رہے تھے، وہ اس مجلس میں شریک نہیں تھے، وہ جنگل سے آ رہے تھے اور سر پہ لکڑیوں کا بوجھ تھا۔ کان میں آواز آئی، لوگوں جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ ذرا لاجک تو دیکھیے، لوگوں جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آواز پہچان کے کہ یہ ارشاد میرے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ آواز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بس آپ وہی لکڑی سر پہ رکھے ہوئے وہی بیٹھ گئے، بہت دور میں تھے وہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی وہ بیٹھے رہ گئے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد ایک صحابی کا گزر اس راستے سے ہوا، انہوں نے دیکھا میرا بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، دل کانپ گیا کہ اللہ میرے بھائی کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی ہے؟ دوڑے قریب جا کر پوچھا، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میرے بھائی میں اس راستے سے گزر رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ اے لوگوں جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز جب میرے کان پہ پڑی تو میں یہاں تھا، نہیں بیٹھ گیا۔ وہ صحابی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم پہ رحم کرے عبداللہ بن مسعود، یہ حکم تمہارے لیے نہیں تھا، یہ حکم تو ان حضرات کے لیے تھا جو پیارے آقا کا خطاب سن رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، غلام یہ نہیں پوچھا کرتا حکم کس کے لیے ہے، آقا کی آواز کانوں میں پڑے تو غلام صرف عمل کیا کرتا ہے، غلام صرف عمل کیا کرتا ہے، غلام سوال نہیں کیا کرتا۔ اس کو سننے کے بعد وہ صحابی سنبھل گئے، انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود بات تو ٹھیک ہے، آپ کا عمل بہت مخلصانہ ہے، لیکن یہ سر پہ جو بوجھ ہے لکڑیوں کا اسے تو اتار لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خیال مجھے بھی آیا تھا کہ میں اتار لوں، سوچا اگر اتارتے اتارتے بیٹھنے سے پہلے لکڑی کے بوجھ اتارتے ہوئے موت آ گئی اور اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، اے عبداللہ بن مسعود تجھے اپنے سر پہ لکڑیوں کے بوجھ کا خیال تھا، میرے مصطفیٰ اور محبوب کے حکم کا کوئی خیال نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے ایک دوست حضرت ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے دوست ہیں،
حضرت عمر کا دربار لگا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, خلیفہ ثانی ہے. باوقار باروق دربار ہے, اسلامی عدالت چل رہی ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو سلیم کسان ہیں, اپنے کھیت میں انہوں نے خربوزے کی طرح کسی پھل کا پیداوار ہوا اور اس پھل کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا عمر یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشتکاری کی تھی, یہ میرے زمین کا ہے, میں اس کا پہلا تحفہ تمہارے لیے لے کے آیا ہوں, تم میرے بچپن کے دوست ہو, اے عمر اسے کھا لو. حضرت عمر نے اسے لیا اور شکریہ ادا کیا, ہدیہ کو قبول فرمایا اور پھر مجلس میں آپ نے دے دی اور فرمایا تم سب کھا لو. حضرت ابو سلیم دیکھتے ہوئے رہ گئے کہ سارے مجلس میں لوگوں نے کھا لیا, حضرت عمر نے ایک ٹکڑا نہیں کھایا. حضرت ابو سلیم تڑپ کر پوچھنے لگے اے عمر میں غریب ہوں, میرا ہدیہ آپ کو پسند نہیں آیا؟ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے دوست ایسا مت کہنا, اصل میں بات یہ ہے یہ پھل میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کے پھل اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ میرے رسول کاٹ کر کھاتے تھے یا بغیر کاٹے چھل کر کھاتے تھے یا بغیر چھلے. میں سوچا کہ اگر میں کسی طرح کھا لوں اور وہ خلاف سنت ہو جائے تو میں قیامت کے دن اپنے آقا کو کیا کو دکھاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آقا کا سر میں کیسے کروں گا؟ اس لیے میں نے پھل کو نہیں کھایا تاکہ مجھ سے سنت نہ چھوٹ جائے. عزیزان ملت, ہر وہ شخص فتنوں سے بچ سکے گا انشاءاللہ جو حضور کی سنت کو تھامے رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب شیطان مستقل کام کر رہا ہے اور ایک بڑا فتنہ جس کے آنے کی خبر, جس کے آنے کی اطلاع اور جس سے ہم سب کو متنبع اللہ کے ہر نبی نے کیا, اللہ کے ہر رسول نے کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے پناہ مانگی دجال کے فتنوں سے, جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ فتنہ ان کی زندگی میں نہیں آئے گا. تمام نبیوں نے اپنی زندگی میں فرمایا اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما, جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ دجال ان کے زمانے میں بھی نہیں آئے گا. لیکن وہ پناہ اس لیے مانگتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ فتنہ اتنا شدید ہوگا جس کا سامنا کرنا مشکل ہوگا. میرے بزرگوں, جس فتنے سے انبیاء ڈرتے تھے وہ فتنہ ہمارے زمانے میں آ رہا ہے تو ہمارے اور آپ کا کیا حال؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ تاریخ میں حدیث کی کتابوں میں جو شدید اس فتنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ خیبر کے مقام پہ دجال کھڑا ہوگا پہاڑ پہ. خیبر جہاں سے مدینہ منورہ نظر آئے گا, جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس نظر آئے گا. دجال خیبر تک آ جائے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا. اللہ کے فرشتے محاصرہ کیے رہیں گے. دجال دو شہروں میں داخل نہیں ہو پائے گا, ایک مکہ المکرمہ میں اور دوسرا مدینہ منورہ میں. لیکن آپ کو بتاؤ ایک عجب حال ہوگا, مدینے میں اس وقت بھی منافقین ہوں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا گروہ تھا. دجال کا فتنہ جب ہوگا, دجال کا فتنہ جب خروج کرے گا, دجال اس کا فتنہ جب ظاہر ہوگا تو اس وقت بھی مدینے کے اندر منافقوں کا ایک گروہ ہوگا اور وہ گروہ دجال تو نہیں آ سکے گا مگر یہ گروہ مدینے سے باہر نکل کر دجال کی جماعت میں شریک ہوگا. ٹھیک اس طرح جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میگنیٹ 0.5 کلو کا ہو, میگنیٹ لوہا جس کے اندر میگنیٹنگ کیپیسٹی ہوتی ہے, اگر 500 گرام کا میگنیٹ ہو اور اس کی رینج میں آپ 10 گرام کا لوہا رکھتے تو کیا ہوگا؟ لوہا اٹھ کر میگنیٹ سے چپک جائے گا, میگنیٹ سے لپٹ جائے گا. عزیزان ملت, ٹھیک اسی طرح اہل شر جس کی طبیعت میں شریعت سے بے چینی ہے, جس کی طبیعت میں اسلام کو لے کر اطمینان نہیں ہے, جس کی طبیعت میں خرافات ہے, جس کی طبیعت میں نفاق ہے, وہ دجال کو ڈھونڈے گا اور گر کر جائے گا. حدیث کی کتابوں میں محدثین لکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جب مدینے کے شریف آدمی جب اذان سن کر نماز پڑھنے جائے گا تو اپنے گھر کے بیٹیوں کو, اپنے گھر کے بچوں کو زنجیروں میں باندھ کر گھر میں تالا لگائے گا, کیونکہ اس کو بھی یہ ڈر رہے گا کہ کہیں میں نماز میں جاؤں, پتہ نہیں میرے گھر سے کون نکل کر دجال کی جماعت میں شامل ہو سکے. وہ شدید فتنہ اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے آنے والی اولادوں کی حفاظت فرمائے, آنے والی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.
عزیزان ملت، یہ دنیا دجال کے آنے کی تیاری میں لگ چکی ہے. یہ دنیا دجال کو ویلکم کرنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم کو سجا رہا ہے. اے امت مسلمہ، اگر دنیا کے تمام بدماش دجال کے سپاہی بننے کو تیار ہیں تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کر کہو اے اللہ، ہم بھی تیرے امام مہدی کے غلام بننے کو تیار ہیں. انشاءاللہ بنیں گے. انشاءاللہ جو حضرت امام مہدی کی جماعت میں ہوگا وہ اہل حق ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. اور یاد رکھیے، دجال کے آنے سے پہلے جتنے فتنے آئیں گے وہ فتنے ہمارے دور کا دجال ہوگا. ہمارے دور کا دجال ہوگا. ایک انسان کی زندگی میں جو فتنہ آئے وہ دجالی فتنہ ہے. اسی طرح جس انسان کی زندگی میں کوئی خیر والا مل جائے، کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی ولی اللہ مل جائے، اس کا دامن پکڑ لو، اس لیے کہ تمہارے زمانے میں وہ مہدی کے جماعت کے ہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ. اہل حق کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیے. عزیزان ملت، اللہ والوں پر کبھی برا بھلا نہ کہیے. یاد رکھیے، چراغ ہوتا ہے، چاہے دیا مٹی کا ہو یا سونے کا ہو. سوال اندھیرے کو نہ سونے سے فرق پڑتا ہے نہ مٹی سے فرق پڑتا ہے. اندھیرے کو اس دیا سے نکلنے والی روشنی سے فرق پڑتا ہے، روشنی سے فرق پڑتا ہے. یاد رکھیے، اللہ والے چاہے چٹائی میں بیٹھے ہو یا جھوپڑی میں بیٹھے ہو یا پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، آپ ان کے ظاہر کو نہیں، ان کے ایمان کے اس اجالے کو دیکھیے، اس روشنی کو دیکھیے جس سے ہم اپنی زندگی کے اندھیروں کو کافور کر لیا کرتے ہیں. فتنوں سے مستقل الرٹ رہنا ہے. ابھی بہت سارے فتنے اور آئیں گے. ایک فتنہ مستقل چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں. اسی ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کر گھسپیٹھی کرنا. حضرت شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ عدالت میں بلایا گیا. جج قادیانی تھا اور آپ ختم نبوت کی لڑائی لڑ رہے تھے. تو قادیانی نے پوچھا جج نے حضرت شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ سے کہ نبوت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ حضرت شمس الحق افغانی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، نبوت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا سایہ سر پہ رہنا ضروری ہے. بس قادیانی جج کو موقع مل گیا. اس نے کہا جب نبوت اتنی اچھی چیز ہے تو یہ تو عام ہونی چاہیے. جیسے پانی عام ہے، ہوا عام ہے، تو نبوت بھی عام ہونی چاہیے. حضرت شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے عدالت میں 100 کا نوٹ نکالا. اس زمانے میں 100 کا نوٹ آپ سمجھ سکتے ہیں، انگریزوں کا زمانہ تھا. آج کے دور کے 1 لاکھ روپے کے برابر تو ہوگا نہیں تو 1000 تو ہے ہی. 100 کا نوٹ نکالا. فرمایا 100 کا نوٹ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ جج نے کہا بہت قیمتی چیز ہے. کہا پھر یہ تو عام ہونا چاہیے، ہر گھر میں مشین ہونی چاہیے، جس کا جی چاہے چھاپتا رہے. جج نے کہا کہ اگر اس طرح 100 کے نوٹ آپ حکومت کی اجازت کے بغیر چھاپتے رہے تو آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے گا. مردود سن لے، نبوت بھی یہ اللہ کے خزانے کی نعمت ہے. اگر تو زبردستی جعلی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو 100 کا نوٹ چھاپنے والے کو جیل میں اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جہنم، وہ جہنم میں جائے. یہ دنیا کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور اس فتنے کو مختلف جگہوں پہ انجام دیا جا رہا ہے. شکیل بن حنیف کے نام سے ایک بہت بڑا مردود شیطان ہمارے ہندوستان کے ہزاروں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. ڈاکہ. اچھا یاد رکھیے گا کہ مارکیٹنگ کسے کہتے ہیں؟ مارکیٹنگ کہتے ہیں جو جس زبان کو سمجھے اسی زبان میں اس کو سمجھاؤ. یہی تو مارکیٹنگ ہے نا. مارکیٹنگ نہیں ہے. ہندی بولنے والے کو انگریزی میں کوئی مارکیٹنگ نہیں کرتا. شیطان نے اپنے چیلوں کو جو ٹریننگ دی ہے وہ ٹریننگ کیا دی ہے؟ شکیل بن حنیف کے جو گڑکے چلتے ہیں، جو مردود چلتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر فرشتے لگیں گے. دیکھ ہاتھ پہ تسبیح، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، نمازی، اعتکاف میں آپ کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے جب مدینے کے منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو آج کے دور میں یہ مردود اگر ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کون سا کمال کر رہا ہے؟ ان مردودوں کو پہچانیے.
ظاہری عبادات اپنی جگہ پر ہیں، عقیدے اگر درست نہیں ہے، عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو عبادت غلاظت ہے، اور اگر عقیدہ درست ہے تو تھوڑی بھی عبادت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت۔ عزیزان ملت، اب ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو تدبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ارشاد فرمایا، یہ امت دو کام کرتی رہے، فرمایا نا کہ میرے بعد قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اس تھامنے سے کیا مراد ہے؟ تھامنے سے مراد یہ ہے ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، ہر مسلمان کرے، جو نہیں جانتے وہ کیا کریں؟ مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے کلام کی برکت رکھی ہے کہ پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، صحیح ہے نا؟ اس کو 10 اس کو 10، کوئی کٹوتی، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں۔ دنیا میں اور کوئی قانون نہیں ہے کہ محنت کرنے والے کو جتنی مزدوری ملے گا بیٹھ کر سگریٹ پینے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا، ہے کہیں؟ ہے کہیں؟ کھانے والے کو جتنا پیٹ بھرے گا آنکھ گاڑ کر دیکھنے والوں کا بھی پیٹ اتنا ہی بھرے گا، کبھی نہیں۔ عزیزان ملت، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کرے کوئی ملے کسی اور کو، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑے پڑھنے والے کو جو عطا کروں گا سننے والے کو بھی وہی عطا کروں گا۔ اگر زبان پڑھنے پر پاک ہو جائے گی تو اس کلام کو سننے پر کان بھی پاک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کو لازم قرار دیں، لازم۔ یہ فطروں سے بچنے کی ویکسین بتا رہا ہوں آپ کو، لازم قرار دے دیجیے۔ اور لازم میں بھی دجالی فتنے اور ہر طرح کے فطروں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی رکوع روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے، اس کی پہلی رکوع روزانہ پڑھیے، جمعے کے دن پوری سورہ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ خود تفسیر کر سکتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو ہماری جو معتبر تفاسیر کی کتب ہیں ان تفسیروں کی کتاب کو لے کر ہر مسجد میں قرآن کی تفسیر شروع کی جائے، کیونکہ اللہ کے اس کلام کو نہ سمجھنا بھی تو ایک ظلم ہے کہ رب کا پیغام ہے، ہمارے نام ہے، میسج کبھی پڑھتی نہیں، واٹس ایپ ٹھیک پڑھتے۔ آج کل تو بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھرتی موبائل اٹھاتے اور امیڈیٹلی واٹس ایپ کھولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نماز کے قبول ہونے کا میسج اس میں آیا ہے، ایکسپٹ ہوا۔ بھائی اس قدر محبت، اس قدر تعلق آپ کے سامنے، آپ مسجد میں، لہذا سورہ کہف کو پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے کہ بغیر سورہ کہف پڑھے کسی دن میں اس کا آغاز نہ ہو، ناغہ نہ ہو۔ انشاءاللہ چھوٹے اور بڑے فطرے اللہ تمام فطروں سے تحفظ فرمائے گی۔ اسی کے ساتھ اپنی نسلوں کو، آگے کی نسلوں کو مسلمان باقی کیسے رکھا جائے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے دور میں بھی اتنا فتنہ ہے، تو آنے والے 10 سالوں کے بعد فتنہ اور شدید ہوگا، 20 سالوں کے بعد فتنہ اور شدید ہوگا، تو ہمارے آنے والی نسلیں مسلمان کیسے رہیں گی؟ اب جو ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے بہت خطرناک، بہت خطرناک، اس کے ہیڈن ایجنڈے ویری ڈینجر۔ یہ آپ کے بچے ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، پروفیسر بن جائیں گے، لائر بن جائیں گے، ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بن سکتے۔ اس سازش کا مقابلہ آپ کس طرح کریں گے؟ عزیزان ملت، اپنے گھروں کے نظام کو ایک دینی نظام بنانے کی فکر کیجیے انشاءاللہ۔ دینی نظام کیسے بنے گا؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ برقع پہن کر بیٹی نکل گئی، بڑی دیندار ہے، بڑی دیندار ہے۔ میرے بزرگوں، برقعے سے دینداری نہیں ہے، اندر کی کیفیت کو دیکھ لیجئے، اگر اس میں دین ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ برقعے پہن کر بھی فتنی ہی ہوا کرتے۔ میں بعض دفعہ کہا کرتا ہوں کہ اب تو ہم لوگوں نے اپنی عورتوں کو ایسے برقعے پہنانے شروع کیے ہیں
کہ ان برقعوں کو بھی پردے کی ضرورت ہے. جی اب تو ان برقعے کو بھی پردے کی ضرورت ہے. عزیزان ملت، جو عائشہ نامی بیٹی ندی میں خودکشی کرنے جا رہی تھی، شاید وہ بھی برقعے تھی. لیکن آپ اندازہ کیجیے، خودکشی ایک بری چیز ہے، مگر ہم نے، ہمارے سماج میں، یہ سارا سماج مجرم ہے جو بیٹیوں کو برقع تو دے رہا ہے، اسلامی حیا نہیں دے پا رہا ہے. اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. آج بچوں کو ہم نے موبائل کے حوالے کر دیا. یورپ کے لوگوں نے اپنے بچوں کو کتوں کے حوالے کیا، ہندوستان کے لوگوں نے اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے کیا. یورپ اور امریکہ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے. ان ماؤں کے بچوں کو نوکرانی پالتی ہے اور مائیں کتوں کے بچوں کو پالتی. آج ہمارے ملک میں بھی یہ فتنہ آ گیا کہ مسلمان بھی اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہو جانے کے بعد اپنے بیوی بچوں میں ڈسٹرب نہ ہو، اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جا کر ڈال دے رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ بچوں کا بہت بڑا جرم ہے، لیکن شاید اس سے پہلے ماں باپ نے بھی کوئی جرم کیا. اپنے بچوں کو وقت دیجیے، اپنی بیوی کو وقت دیجیے، اپنے گھر کے لوگوں کو وقت دیجیے. عشاء پڑھ کر گھر جائیے اور اپنے گھر میں کاؤنسلنگ کا مزاج آپ بنائیے. اپنے گھروں کیسے مزاج بنے گا نظام ہمارے گھروں کا؟ ہمارے ہر مسلمان کے گھر میں 2 سسٹم. پہلا سسٹم یہ ہے کہ ایک آپ روٹین بنائیے کہ ہمارے گھر میں سونے سے پہلے آخری کام کیا ہوتا ہے. اس کو ذرا جانچیے، یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ. ہمارے گھر میں سونے سے پہلے آخری کام ہمارا کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، 90% لوگوں کا آخری کام فیس بک اور واٹس ایپ ہوتے ہیں. کیا میں کچھ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہے نا؟ لاسٹ میسج دیکھ کر سنتے آن لائن. کسی صاحب کا انتقال ہو گیا تو دوست اس کی میت میں پہنچے تو انہوں نے بڑی تعریف کی. مرحوم بڑے نیک تھے، ہمیشہ آن لائن رہتے تھے، ہر ایک کے پوسٹ کو لائک کرتے تھے، خوب کمنٹ کیا، کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے. اب اس طرح سے خوبیاں بیان کی جائیں آنے والے دنوں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی فیملی اور آپ انکلوڈنگ یو آلسو، لاسٹ فرق کیا ہے سونے سے پہلے. میں کیوں کہہ رہا ہوں سونے سے پہلے؟ اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے. نیند موت کا ریہرسل ہے. روزانہ ہم مرتے ہیں، اللہ کے فضل سے پھر صبح زندہ ہوتے ہیں. نیند آتے ہی سونے والا بچوں کو بھول جاتا ہے. بھولتا ہے کہ نہیں بھولتا؟ نیند گہری ہوتی ہے، بیوی کو بھول جاتا ہے. نیند گہری ہوتی ہے، دولت، تجوری، چابی، زمین، جائیداد، 6-7 گھنٹوں کے لیے سب کو بھول جاتا ہے. پھر وہ اٹھتا ہے. اللہ نے فضل فرمایا اٹھا، ورنہ یہ نیند تو پرماننٹ بھی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. سونے والے سو تو رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا پتا. تو ہمارا لاسٹ ورک کیا ہے؟ کیونکہ اگر موت آ گئی تو اللہ یہ پوچھا جائے گا میرے بندے نے آخری کام کیا کیا تھا. جی آخری کام کیا کیا تھا؟ سوچئے ہم جو کر رہے ہیں اگر وہی بات پہنچ گئی تو کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا. میرے بزرگوں، آپ بہت غیرت مند لوگ ہیں ماشاءاللہ. میں ایک بہت ہلکی سی بات آپ کا چھوٹا ہوں، آپ کے قدموں میں بیٹھ آپ کے پاؤں پکڑ کر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا چھوٹا ہوں، یہ درد میں جانتا ہوں اگر حکومت اسلام کے خلاف بولے گی تو ہم اس کا جواب دیں گے. ٹیلی ویژن پر جب بات ہوتی ہے تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہم اللہ کی توفیق سے اسے للکار کر منہ بند کر دیتے ہیں. لیکن میری قوم کے لوگوں، میں تمہارا کیا کروں اگر تم نہیں
مانو گے تو میں تمہیں سمجھاؤں گا، پھر بھی نہیں مانو گے تو میں تمہارے چہرے کو چوم لوں گا، پھر بھی تم نہیں مانو گے تو میں تمہارے ہاتھوں کو پکڑ لوں گا، خدا کی قسم ہم تمہیں پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، اگر تم پھر نہیں مانو گے ہم تمہارے پاؤں پکڑ لیں گے، کیونکہ تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ ہم آپ کی، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گزارش بہت چھوٹے ہونے کی ہے، میں اپنے علماء کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، تنہائی کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور تنہائی کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں بھی بچائے، اللہ آپ کو بھی بچائے۔ یہ جو موبائل ہے اور تنہائی ہے، یہ وہ گناہ کرواتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سونے سے پہلے آخری کام، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ۔ آپ کو جو زبان آتی ہے، اردو، انگریزی، تیلگو، ہندی، انگلش، کچھ بھی، آپ اپنے علماء سے مشورہ کر کر ایک دینی کتاب گھر میں رکھیں، اور اس دین کی کتاب میں مرنے کا ذکر ہو، موت کے بعد کیا ہوگا، موت کیسے آتی ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہو۔ ہم مسلمان لوگ بھی بڑے عجیب ہو گئے، ڈرپوک، رات میں نا مرنے کی بات نہیں کرتے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر ہم بولیں اور حضرت اسرائیل اسلام واقعی تک پہنچ جائے، بولتے ہیں اچھی اچھی بات کرو، بری بات کرو۔ ارے بھائی، اسرائیل علیہ السلام کو آنا ہوگا تو کیا ٹریفک جام ہوگی؟ کورونا میں ہول سیل لے کے جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ بھائی، رات میں موت کو یاد کرو، رات میں موت کو یاد کرو، اور اپنے بچوں کے دل میں یہ بات ڈالیے کہ تمہیں ہم سب کو چھوڑ کر اپنے مولا کے پاس جانا ہے۔ اور اچھا، موت ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ میری بیٹی 4 سال سوتے وقت ہم نے بیڈ روم میں لائٹ آف کیا، تو میری بیٹی نے جیسی لائٹ آف ہوئی تو ریئیکٹ کہ اوہ اتنی ڈارکنیس ہو گئی، کمرہ اندھیرا ہو گیا۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے فوراً کہا کہ بیٹا، قبر اس سے زیادہ اندھیری جگہ ہوگی، قبر اس سے زیادہ اندھیری جگہ۔ وہ ہچکی لے کر رونے لگی، قبر کی یاد سے۔ ہمیں اس کا رونا اچھا لگا کہ وہ یاد کرو، رات میں سونے سے پہلے پوری فیملی کو لے کر کاؤنسلنگ کیجیے، صحابہ کی بہادری، صحابیات کی بہادری، وہ ڈوریمون اور شکتیمان اور کارٹون دیکھ کر یہ بچے سو رہے ہیں، اس لیے بزدل بنتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں سونے سے پہلے صحابہ کے واقعات سنائیے، اللہ کی رحمتیں بیان کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں بیان کیجیے۔ یہ بچے سوئیں گے تو نیند میں بھی نبی پاک کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ بس 10 منٹ گھر میں تعلیم کیجیے، کاؤنسلنگ، بیوی بچوں کے ساتھ، بیوی سے کہیے میری بیوی اللہ کو یاد کر لو، قبر میں تمہارا شوہر تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہے میری بیوی اللہ کو یاد کر لے۔ ارے بھائی، میاں بیوی کا رشتہ کتنے دن کا ہو، کتنے دن؟ لوگ کہتے ہیں جنم جنم کا رشتہ، کاہے کا جنم اور جنم میں جنم۔ ارے بھائی، میاں بیوی کا رشتہ 40-50 سال سے زیادہ نہیں ہے کہ نہیں؟ دونوں میں سے کسی ایک کو جانا پڑتا ہے۔ یہ سب ٹیمپروری رشتے ہیں بھائی، یہ سب ٹیمپروری رشتے ہیں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کھانا کھا لیے تو کیا حاجت ہوئی تھی جی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جوم کھایا تو حاجت کیا پیش آئی؟ ارے بھائی، باتھ روم کی حاجت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تب حاجی تو باتھ روم جانا، کچھ اللہ تعالیٰ فرمایا جنت میں تو باتھ روم نہیں، جنت میں باتھ روم نہیں۔ اب کہاں باتھ روم ہے؟ پیچھے میں۔ ہم لوگ کہاں آئے ہوئے ہیں؟ دنیا کو حالانکہ ہم باتھ روم نہیں کہتے، ہم باتھ روم نہیں کہتے، لیکن ہم بس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آئے، ضرورت پوری کر کے جھٹپٹ نکل جانا ہے۔ ہمارا اصلی گھر جنت ہے، الحمدللہ، اصلی گھر جنت ہے، بولو انشاءاللہ۔ اپنے اصلی گھر جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ بھائی یہاں دل لگا کے کیوں بیٹھے ہو؟ ارے عقل مند انسان وہ ہے کہ جہاں جتنا دن رہنا ہے اماؤنٹ اتنا ہی ٹرانسفر کرتا ہے۔ حج میں جو لوگ جاتے ہیں وہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں نا،
کتنا پیسہ لے کے جاتے ہیں جی؟ ارے وہ اتنا ہی لے کے جاتے ہیں جتنا میں کھا پی کے بچا کے اس کو پوچھتے ہیں کتنا بچے گا، ہے نا؟ اور پھر وہاں جاتے ہیں بیچارے، اور وہاں جب معلوم ہوتا ہے کہ چائے 2 ریال، اچھا 2 ریال کتنے کی؟ 40 روپے کی، آدھی کپ چھپ کے پیتے، کوئی آ نہ جائے۔ جو اپنے گھر میں 20 کپ چائے لانے والے وہ بھی حرم میں چھپ چھپ کر چائے پیتے ہیں۔ اور پیسے بچا کے کیوں رکھتے پتا ہے آپ کو؟ سب پیسے نہیں ہوتے مگر تھوڑے بہت اس لیے بچا کے رکھتے کہ جب جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے تو کیا بولتے ہیں وہ؟ لبیک، ہے نا؟ لبیک ہی لبیک، لبیک 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 لبیک، جب واپس لوٹتے تو بیگ 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 بیگ، اسی لیے پیسے لے کے جاتے ہیں۔ آدمی 40 دن حج کے لیے جاتا ہے تو پیسے لے کے جاتا ہے۔ بھائی 60-70 سال اس دنیا میں رہنا تو یہاں کے لیے بینک بیلنس رکھو، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی بینک بیلنس بیوی سے پوچھ کر کریں گے، بچوں سے پوچھ کر کریں گے۔ چالاک آدمی وہ ہے کہ چپ کے اپنی آخرت کی بینک بیلنس کو مضبوط کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ہے کوئی جو مجھے قرض حسنہ دے میں اس دن اسے لوٹاؤں گا جس دن اس کی ماں اسے پہچاننے سے انکار کر جائے۔ مجھے قرض حسنہ دو میں اس دن تجھے لوٹاؤں گا جس دن تیری اولاد تجھے پہچاننے سے انکار کر جائے گی، جس دن تیری بیوی تجھے پہچاننے سے انکار کر جائے گی۔ عزیزان ملت، اپنی بیوی کو بتائیے کہ اے میری بیوی، جس طرح دنیا میں اللہ نے تجھے اور ہمیں ساتھ رکھا ہے، مل کر اللہ کے سامنے روتے ہیں اور اپنی مغفرت مانگ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ہم دونوں کو ساتھ رکھے۔ اس کی تمنا تھی اولادوں کو ساتھ رکھے۔ قیامت کے دن جب ماں باپ دونوں جنت میں چلے جائیں گے نا، تو جنت میں جب شفٹنگ ہو جائے گی، ایڈجسٹ ہو جائیں گے، بیڈ روم ڈائننگ ہال سب دیکھ لیں گے، بڑا مزہ آئے گا ماشاءاللہ۔ تو ریلیکسیشن کے بعد جب پوری ریلیکس ہو جائے گی تب یاد آئے گا ارے میرے بچے سب کہاں گئے، میرا فلاں بیٹا کہاں ہے، میرا وہ انجینئر کہاں ہے، ڈاکٹر کہاں ہے۔ اب بچوں کی یاد تو آئے گی نا، اللہ تعالیٰ یاد نہ فرمائے گی، تب وہ ماں باپ کہیں گے اللہ میرے بچے کہاں ہیں۔ تو اتنا آئے گی کہ تمہارے بچے بھی جنت میں ہیں، کہ الحمدللہ اللہ ہم سب کی آل و اولاد کو ہم سب کو جنتی بنائے، تمہارے بچے بھی جنت میں ہیں۔ چل کہاں ہے؟ کہ وہ نیچے کے کلاس میں، تم اپر کلاس میں اور وہ نیچے کی کلاس میں۔ تو ماں باپ کہیں گے اللہ میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا جی؟ نیچے کلاس میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر کی کلاس والے کو نیچے میں لانا یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ میری شان کریمی یہ ہے کہ ماں باپ کی تڑپ کی وجہ سے نیچے کی کلاس والی اولادوں کو بھی اوپر کی کلاس میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں جنت میں بھی کام آئیں گی جی۔ اپنے ماں باپ کو منع کر رکھی تو گھر کے اندر سونے سے پہلے 10 منٹ کاؤنسلنگ کی جائے کہ یاد کرو اپنے رب کو، انشاءاللہ فتنوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ بچے رات میں جگے ہوئے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ بیٹی جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، نہیں، اب یہ کہنا شروع کیجیے میرے بچے جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہ سن کر سوئیں کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ صبح میں اٹھ کر اپنے بچوں میں نماز، اپنے گھر میں نماز اور قرآن کا ماحول بنائیے۔ اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہو۔ ہم اپنے گھر کو مسلمان بنا لیں۔ مسلمانوں، پوری دنیا کو مسلمان کرنے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، پورے محلے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ یہ جو 5 فٹ کا جسم ہمارا ہے، یہ ہاتھ ہمارا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہاتھ ہمارا ہے، ذرا اس ہاتھ کو تو مسلمان بنا لو بھائی، اس ہاتھ کو تو مسلمان کا ہاتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔ مسلمان کا ہاتھ ہے مگر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اپنے ہاتھ سے چوری کر رہا ہے۔ مسلمان ہے مگر ہاتھ مسلمان نہیں ہو سکا۔ مسلمان ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، سامان میں ملاوٹ کر رہا ہے، دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، اناج میں ملاوٹ کر رہا ہے، ہاتھ سے پاکٹ ماری کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم اپنے ہاتھ کو مسلمان نہیں بنا سکے، اس دنیا کو مسلمان کیسے بنا پائے؟ بھائی ہماری یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، یہ آنکھیں تو ہماری ہے، ہماری ہے۔ ہم جس طرف دیکھیں گے اسی طرف یہ آنکھیں دیکھیں گی نا، مجانے کے یہ الٹی طرف دیکھ لیں،
بھائی اپنی آنکھوں کو مسلمان بنا، اپنی آنکھوں کو مسلمان، غلط چیزوں کو مت دیکھو، غلط چیزوں کی طرف مت دیکھو، ہماری آنکھیں تو مسلمان ہو جائیں۔ جس آدمی کی آنکھیں مسلمان نہ ہوئی اس کے تقوی اور پرہیزگاری میں کتنے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جسم کے تمام اعضاء و جوارح کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہر شے کو ہمارے اللہ جنتی بنا دے۔ اللہ ہم سب کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہماری اس زبان کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ اللہ شہرت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ کی اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے میزبان اور حضرات علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے ذات برادریوں میں انسانیت کی بنیاد پر بھائی چارگی، محبت اور اچھے رشتے عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سب سے باوقار تنظیم، سب سے متحدہ اور متفقہ ادارہ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ اس وقت پورے ملک میں آسان نکاح کی مہم چلا رہی ہے۔ یہ مہم مسلح بورڈ کا نہیں ہے، نکاح کو تو آسان میرے رسول نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح اتنا آسان کہ فقیر بھی کر لے، نکاح اتنا آسان کہ رکشہ چلانے والا بھی کر لے، نکاح اتنا آسان کہ ٹھیلے پہ جانے والا بھی کر لے۔ عزیزو یاد رکھو، نکاح کو آسان بنا دیا۔ ولیمے کے نام پر بھی تماشا نہ کیجیے، قرض لے کر ولیمہ، سود پر پیسے لے کر ولیمہ، یہ توہین ہے سنت کی، یہ توہین ہے سنت کی۔ اور اس ولیمے کو کھانے والے خود سوچ لیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ سود پر اور قرض پہ لیے گئے ولیمے کو کھانے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک باپ مسجد میں بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے میری بیٹی کی شادی کرنا ہے، بھیک دے دیجیے۔ اس کی بیٹی کی شادی میں باراتی بن کر ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ پر ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ اہل ایمان، آپ تو بڑے دل کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ یہ وعدہ کیجیے نا انشاءاللہ کہ آج کے بعد لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کا کھانا ہم نہیں کھائیں گے۔ کوئی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا نہیں بنائے گا، اور کوئی آدمی ولیمہ قرض لے کر نہیں کرے گا۔ سن 8 ہجری میں ہمارے رات کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور ولیمہ نہیں کر رہے تھے آپ۔ حالات ٹھیک نہیں کہ آپ نے فرمایا میں ولیمہ نہیں کروں گا۔ سنیے، ولیمہ سنت ہے، گھر بیچ کر کرنا سنت نہیں ہے۔ ولیمہ سنت ہے، قرض لے کر کرنا سنت نہیں ہے۔ ولیمہ سنت ہے، سود پہ قرض لے کر کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کو کھانے والا چاہے جتنا بڑا بھی مولانا ہو، وہ حرام ہی کھا رہا ہے۔ کیا تماشا بنا رکھے ہم لوگوں نے؟ عزیزان ملت، آج مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ کیا جواب دینے گا؟ کیا جواب؟ شادی میں دھڑکنے سے ڈی جے بج رہے، جو عبادت ہے اس کو ہم نے شرارت کر دیا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ غریبوں کی بیٹیاں سسک رہی، اس کی آنکھ کس کو پڑے گی؟ آپ دیکھیے، آج رشتے پہلے سے زیادہ خراب ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ پہلے شادی ہوتی تھی تو مضبوط ہوتی تھی، اب دیکھیے ایک سال میں طلاق ہو رہا ہے، ایک سال میں طلاق ہو رہی کہ نہیں؟ ایک مہینے میں ابھی مجھے خبر آئی کہ پچھلے مہینے ایک نکاح ہوا تھا، اور تام جھام سے ایک مہینہ ہوا، طلاق کی نوبت آ گئی۔ کسی کے دل میں خوف الہی، پیسوں کی ہوس۔ امت مسلمہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نکاح کو اتنا آسان بنائیں کہ آپ کو دیکھ کر اس ملک میں رہنے والے دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے انشاءاللہ، ہے نا؟ اگر ہمارے ہندو بھائی کی بیٹی کو آگ لگا کر جلایا جا رہا ہے تو کیوں جلایا جائے گا؟ ابھی مسلمان زندہ ہے، یہ بھائی بن کر اس بہن کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ کب حفاظت کریں گے؟ جب اپنی بیٹی کی کریں گے تب تو کریں گے۔ بھائی، ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی بچانا ہے
اور دوسروں کی بیٹیوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ. آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ یہ مہم چلا رہا ہے. مہم 10 دن کے بعد پھر چلے نہ چلے، لیکن ہمیں اور آپ کو تو زندگی بھر چلانا ہے انشاءاللہ. چلائیں گے انشاءاللہ. دعا فرمائیے کہ اللہ اس تحریک کو آسان فرما دے. ابھی ہمارے رفیق مولانا نصر اللہ خان صاحب نے آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ نے ایک اقرار نامہ شائع کیا ہے. آئیے ہم سب وہ اقرار نامہ پڑھیں، سنیں، اقرار کریں کہ ہم سب ساری زندگی دین و شریعت پر چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے شریعت پر چلنا آسان فرمائے، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کی آل و اولاد کو، اہل و عیال کو اور پوری امت مسلمہ کو قیامت تک صحت، عافیت، تندرستی، شفا اور خوشحالی کے ساتھ اللہ ہم سب کو اسلام کی زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اقرار نامہ ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس چیز کا اقرار کیجیے. اور یہ ایک عہد ہے، اس پر جو ہے جمنا ہے انشاءاللہ. ہم اقرار کرتے ہیں. نکاح کو آسان بنائیں گے، بیجا رسوم و رواج خاص طریقے پر جہیز کے مطالبے عوام بھی ذرا زور سے، آپ لوگ بھی جو ہے بلند آواز سے زور سے پڑھیے. جہیز کے مطالبے، جہیز کے مطالبے، منگنی، ہلدی، رت جگہ سے پرہیز کریں گے. اس سے پرہیز کریں گے. بارات کی رسم کو ختم کرتے ہوئے بارات کی رسم کو ختم کرتے ہوئے مسجد میں سادگی کے ساتھ نکاح کا طریقہ اختیار کریں گے. نکاح کا طریقہ اختیار کریں گے. نکاح کی دعوت کا اہتمام صرف بیرون شہر کے مہمان اور گھر کے افراد کے لیے کریں گے. نکاح میں شرکت کریں گے، لیکن نکاح کی تقریب والی دعوت سے احتراز کریں گے. دعوت ولیمہ سادگی کے ساتھ دولت کی نمائش کے بغیر غرباء اور مساکین کا خیال رکھتے ہوئے کریں گے. جس محفل نکاح دعوت ولیمہ سنت و شریعت کا خیال رکھا جائے گا، اس کی تعریف و ستائش کریں گے. اس کے برخلاف عمل پر بھرپور اور واضح اظہار ناپسندیدگی کریں گے. محفل نکاح اور دعوت ولیمہ میں آتش بازی، گانا باجا، ویڈیوگرافی اور کھیل تماشے سے بچتے ہوئے نکاح کے لیے قیمتی رقعہ اور قیمتی اسٹیج کا استعمال نہیں کریں گے. نوجوان اپنے نکاح کو سادگی کے ساتھ کم خرچ میں انجام دیں گے. اس کے برخلاف کسی بیرونی دباؤ کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے. نکاح کے طے شدہ وقت کی سختی سے پابندی کریں گے. نکاح کے بعد سنت و شریعت کے مطابق خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گے.
اور اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کر کے بہتر سلوک کر کے اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کریں گے، کی رضامندی حاصل کریں گے، اولاد کی نعمت میسر آنے پر اولاد کی نعمت میسر آنے پر اس کی بہتر تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے، اس کی بہتر تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں گے، اور اسے پابند اور اس سے پابند سنت و شریعت بنانے کی سنت و شریعت بنانے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ حتی الامکان کوشش کریں گے۔ 2-3 اعلانات سماعت فرمائیں۔ دعا کے بعد یہیں پر نماز عشاء ادا کی جائے گی، اور نماز عشاء کے بعد دور سے آنے والے مہمانوں کے لیے طعام کا نظم ہے، اور صدر محترم حضرت مفتی شیخ جابر اشاعتی صاحب کی جانب سے تمام منتظمین کا اور مجلس تحفظ ختم نبوت کی مالیہ کمیٹی کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے اس جلسے کے مہمان اعزازی جناب شکیل عامر صاحب بھی تھے۔ وہ اپنی بیماری اور اپنے خاندان کی بیماری کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لائے۔ ہم حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب شکیل عامر صاحب سے ملنے کے لیے اور ان کے افراد خاندان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اسی طریقے پر جناب نیت صاحب کے لیے بھی دعا کی گزارش کی گئی ہے۔